السلام علیکم۔ فقیر کی بد دعا۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر بادشاہوں کا رعب اور فقیر کی آہ دونوں ہی تقدیر بدل دیا کرتے تھے۔ اس دور میں شہر فارس ایک خوشحال مگر سخت دل لوگوں کا شہر تھا۔ بازاروں میں رونق تھی، محلوں میں سونا چمکتا تھا، مگر دلوں میں رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ اسی شہر کے مرکزی دروازے کے پاس ایک مسجد تھی۔ مسجد کے سائے میں ایک فقیر بیٹھا رہتا تھا، دبلا پتلا، سانولا رنگ، سفید داڑھی، آنکھوں میں عجیب سی چمک اور ہاتھ میں چھوٹا سا کشکول۔ لوگ اسے بابا کرمو کہتے تھے۔ وہاں کے رہنے والے لوگ کہتے تھے کہ کرمو بابا کی دعا میں بہت تاثیر ہے اور کرمو بابا کی دعا لگتی ہے، اور اگر وہ دل سے کسی پر ناراض ہو جائے تو ان کی بد دعا بھی آسمان تک پہنچتی ہے۔ مگر شہر کے امیر اور طاقتور لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے اور انہیں وہم سمجھتے تھے۔ کرمو بابا ہمیشہ سے فقیر نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ بھی اسی شہر کا ایک معزز تاجر تھا، نرم دل، دیانتدار اور سچا تاجر۔ مگر ایک دن اس نے ایک ظالم حاکم کے خلاف سچ بول دیا اور بدلے میں اس کی دکان چھین لی گئی، گھر جلا دیا گیا اور اس کا خاندان بکھر گیا۔ اسی دن سے کرم دین نے دنیا چھوڑ دی، لیکن انسانوں سے نفرت نہیں کی۔ اس نے فقیری اختیار کی اور کرم دین سے بابا کرمو بن گیا، اور دل میں بس ایک بات بسائے رکھی کہ جو سلوک کرو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے دعا بن کر کرو یا بد دعا بن کر۔ شہر فارس میں ایک سوداگر تھا جس کا نام بہلول تھا۔ اس کے پاس دولت بے حساب تھی، مگر دل سخت پتھر جیسا تھا۔ سود پر قرض دیتا، غریبوں کی مجبوریاں خریدتا اور کمزوروں کو بہت ہی ذلیل کرتا۔ ایک دن بہلول اپنی سواری پر بازار سے گزر رہا تھا۔ کرمو بابا نے ہاتھ پھیلایا اور کہا، بیٹا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ بہلول ان کی بات سن کر بہت ہنسا اور کہنے لگا، اگر تمہاری دعائیں اتنی اثر کرتی ہیں تو تم خود کیوں امیر نہیں بن جاتے؟ کرمو بابا نے نرمی سے کہا، بیٹا دولت دعا کا پیمانہ نہیں ہوتی۔ بہلول نے غصے میں آ کر کرمو بابا کے کشکول کو ٹھوکر مار دی۔ کرمو بابا کے سارے سکے زمین پر بکھر گئے۔ کرمو بابا خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس اتنا کہا، یا اللہ اسے وہی دے جو یہ دوسروں کو دیتا ہے۔ فقیر نے نہ پوری دعا دی اور نہ پوری بد دعا، بس صرف ایک یہی جملہ کہا۔ چند ہی دنوں میں بہلول برباد ہونے لگا۔ اس کا سب سے بڑا جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور ایک سودے میں اسے دھوکا ہوا اور اس کے قرضدار بھی بھاگنے لگے۔ اس کے گودام کو آگ لگ گئی، شہر میں چرچا پھیل گیا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ یہ فقیر کرمو بابا کی بد دعا ہے۔ بہلول ویسے تو ہنس رہا تھا، لیکن اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ جب سوتا تو خواب میں اسے وہی فقیر نظر آتا۔ بہلول کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسے فقیر کرمو بابا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس نے فقیر کے کشکول کو جیسے لات ماری تھی۔ اسی وقت فقیر نے اوپر دیکھ کر 2 جملے کہے تھے، شاید وہی 2 جملے اللہ کے حضور قبول ہو گئے تھے۔ ایک دن بہلول خالی ہاتھ ننگے پاؤں مسجد کے سائے میں آ کر فقیر کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کرمو بابا نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا نہیں، میں نے تمہیں بد دعا نہیں دی تھی، میں نے بس انصاف مانگا تھا۔ بہلول نے کہا، بابا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے اور اب میں بالکل برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کر دو کہ میری ساری دولت واپس آ جائے۔
کرمو بابا نے کہا، اگر دعا چاہتے ہو تو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ بہلول نے کہا، بابا بتاؤ کیا بات ہے، میں آپ کی ہر بات ضرور مانوں گا۔ تو پھر بتائیں نا۔ بابا نے کہا، وہ یہ کہ وہ سب واپس کرو جو لوگوں پر ظلم کر کے لیا تھا۔ ایک ایک سکہ، ایک ایک آنسو کا حساب لوگوں کو واپس کرو۔ بہلول بابا کی بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، یہ تو ناممکن ہے۔ بابا نے کہا، اگر تم یہ سب واپس کر دو گے تو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے بہت سوچا لیکن حالات نے اسے جھکا ہی دیا۔ وہ سارا دن بازار میں چکر لگاتا رہتا اور لوگوں کو ڈھونڈتا رہتا۔ لوگوں کے قرض معاف کیے، جن جن لوگوں کی زمینیں ہڑپی تھیں وہ سب زمینیں واپس کی اور لوگوں سے معذرت کی، معافی مانگی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ ظالم سوداگر آج گڑ گڑا رہا تھا۔ آخر ایک رات وہ پھر سے فقیر کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بابا میں نے بہت کوشش کی ہے، اب آپ میرے لیے دعا کرو کہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ بابا کرمو نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور عرض کی، یا اللہ، اگر اس کے دل میں سچا پچھتاوا ہے تو اس کے حال میں بہتری دے، اور اگر نہیں تو اسے مزید آئینہ دکھا دے۔ اگلی صبح بہلول کے لیے نیا سورج نکلا۔ بہلول کا ایک پرانا دوست اس کی مدد کو آیا اور کہنے لگا، ہم دونوں کاروبار میں شراکت کرتے ہیں، تمہارا بہت سا نقصان ہوا ہے، ہم دونوں مل کر کاروبار کو بڑھاتے ہیں۔ بہلول آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا، مگر اس بار بہلول بدل چکا تھا۔ اب وہ فقیر کو دیکھ کر جھکتا اور غریب کو دیکھ کر رکتا اور نفع سے پہلے انصاف کا سوچتا۔ لوگ کہنے لگے، فقیر کی دعا لگ گئی، مگر بابا فقیر نے مسکرا کر کہا، میری دعا نہیں، انسان کی نیت لگ گئی۔ شہر فارس کا بادشاہ ترگت یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ ایک فقیر شہر کے امیر کو بدل دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے فقیر کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تیری دعا بھی لگتی ہے اور بد دعا بھی۔ بابا فقیر کہنے لگا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، بندہ ناچیز میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ جہاں عدل ہوتا ہے وہاں دعا بنتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں بد دعا بنتی ہے۔ تو بادشاہ نے طنز سے کہا، تو میرے لیے کیا دعا کرے گا؟ بابا فقیر نے جواب دیا، وہی جس کا تو مستحق ہے۔ اور بابا فقیر وہاں سے چلا گیا اور بادشاہ دیر تک ہنستا رہا اور مذاق اڑاتا رہا۔ مگر اسی رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک خالی کرسی اور عوام کی آہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور وہ سوچنے لگا، شاید یہ سب کچھ اس فقیر کی دل آزاری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگلے دن بادشاہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ بادشاہ نے جلدی سے ایک نئی حکمت عملی تیار کی، بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا اور ریاست میں انصاف کا حکم دیا۔ بادشاہ نے فقیر کو بلایا اور اس رات اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ سب فقیر کو بتایا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ سب تمہارے لیے صرف آئینہ تھا۔ تم نے اللہ کی رضا کی خاطر بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا اور انصاف کا حکم دیا۔ تمہارا مستقبل اب روشن ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے فقیر کو انعام دینا چاہا مگر بابا فقیر نے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ یاد رکھیں کہ فقیر کی زبان نہیں بلکہ لوگوں کے آنسو اثر رکھتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک صبح بابا فقیر نظر نہ آیا۔ مسجد کے سائے میں صرف اس کا کشکول تھا جس میں ایک کاغذ رکھا تھا۔ اس کاغذ پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے نہ دعا دی اور نہ بد دعا، میں نے بس لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے۔ جو اسے دعا سمجھے اس کا دل صاف ہے، جو بد دعا سمجھے اس کی نیت میں
اور اعمال میں کھوٹ ہے۔ شہر فارس میں جتنے بھی لوگ رہتے تھے، بادشاہ سمیت، اس دن سب نے سیکھا کہ ایک ہی زبان سے نکلی بات کسی کے لیے بد دعا بنتی ہے تو کسی کے لیے دعا بن جاتی ہے۔ فرق صرف نیت کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔